سر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وأصحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عجب نہیں ہے کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں ہے کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ برادران اسلام، آج کے اس مبارک انجمن میں میرا مبدئ خطابت ہے فضیلت قرآن۔ میں اس بار متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس دلچسپ رشد و ہدایت منبع حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ وہ ارشاد سبحانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات دور سماعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے کتاب سے نہیں نوازا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد سبحانی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب اور بلغائے عرب سے تحقیق چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ فصحائے عرب سے قرآن نے اس طرح نقصہ کھینچا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی، آخر میں اس کا اظہار کیا۔ عمرو قیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ رضائیان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ آسی ہے یعنی وقت یہ شادی کا یقین ہے تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالیں۔ اگر اس کے متعلقین بد ہیں تو وہ سب ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور تو قرآن کریم کا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو یہی ہمارا ایمان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، کلاموں کا بادشاہ، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے عرفہ ہے۔ قرآن کریم پتہ چلو کہ قرآن کریم کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔